بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عامر بن عبداللہ کی عبادت، صبر اور یقین کی حیرت انگیز داستان۔ اسلام کی تاریخ میں کچھ ایسے بندگان خدا گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کی چمک دمک کو ٹھکرا کر آخرت کی روشنی کو اپنایا۔ ان میں ایک عظیم نام ہے حضرت عامر بن عبداللہ الجتیمی کا، جو تابعین میں سے تھے، لیکن ان کی عبادت، خوف خدا اور اخلاص اس قدر بلند تھا کہ لوگ انہیں صحابہ کرام کے زمرے میں شمار کرنے لگے۔ ابتدائی زندگی اور ایمان کی روشنی۔ حضرت عامر بن عبداللہ کا تعلق بنو تمیم کے قبیلے سے تھا۔ بچپن سے ہی وہ علم، عبادت اور اخلاق میں نمایاں تھے۔ آپ کے والد عبد بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک اور متقی انسان تھے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو تقوی، خوف خدا اور سچائی کا درس دیا۔ جب ان کے دل میں ایمان کی روشنی داخل ہوئی تو انہوں نے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عامر اکثر فرمایا کرتے، اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ عبادت میں ڈوبی ہوئی زندگی۔ حضرت عامر بن عبداللہ کی زندگی عبادت سے معمور تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ رات کو جب ساری دنیا سو جاتی تب ان کے گھر سے قرآن کی تلاوت اور گریہ زاری کی آوازیں آتی تھیں۔ ایک مرتبہ ان کے شاگرد نے پوچھا، حضرت آپ کب آرام کرتے ہیں؟ تو وہ مسکرا کر بولے، میں کب جاگتا ہوں کہ آرام کروں، میری نیند تو دنیا والوں کی غفلت سے ٹوٹ چکی ہے۔ وہ دن میں روزہ رکھتے اور رات بھر قیام کرتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے 30 سال تک مسلسل قیام اللیل کیا، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے، مگر دل میں سکون اور چہرے پر نور بڑھتا چلا گیا۔ خوف خدا کا عالم۔ حضرت عامر کے دل میں خوف خدا اس قدر تھا کہ جب وہ قرآن کی کوئی آیت سنتے جس میں عذاب یا حساب کا ذکر ہوتا تو کانپ جاتے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے اور فرماتے، اے اللہ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ ایک دن ان کے دوست نے انہیں مسجد کے ایک کونے میں بے ہوش پایا۔ جب ہوش آیا تو پوچھا گیا، کیا ہوا حضرت؟ انہوں نے کہا، میں نے اللہ کی آیت سنی، یعنی ان پر وہ ظاہر ہوگا جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا۔ تو میرے دل نے کہا، اے عامر، اگر تیرے لیے بھی وہ ظاہر ہوا جو تو نے نہ سوچا ہو تو تیرا کیا بنے گا؟ لوگوں کی اصلاح۔ حضرت عامر بن عبداللہ نہ صرف عبادت گزار تھے بلکہ لوگوں کے دلوں کو بدلنے والے واعظ بھی تھے۔ ان کے الفاظ میں اتنا اثر تھا کہ سخت دل انسان بھی رو پڑتا۔ ایک دن انہوں نے منبر پر کہا، اے لوگو، تم دنیا کے لیے محنت کرتے ہو مگر قبر تم سے قریب ہے، تم محلات بناتے ہو مگر تمہارا گھر قبر کی چند گز مٹی ہے، تم سونا جمع کرتے ہو مگر کل تمہارے کفن میں ایک درہم بھی نہ ہوگا۔ ان کی باتوں نے بے شمار لوگوں کو رلا دیا اور بہت سے گناہ گار تائب ہو گئے۔ جہاد اور قربانی۔ اگرچہ حضرت عامر بن عبداللہ عبادت گزار تھے مگر جب اسلام کی سرزمین کو دفاع کی ضرورت پیش آئی تو شمشیر بکف میدان میں اترے۔ ایک جنگ کے موقع پر انہوں نے فرمایا، آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا اپنی نیت کی سچائی ثابت کر دوں گا۔ جنگ کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے مگر دل میں شکر تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑے۔ زہد و قناعت۔ حضرت عامر دنیا سے بے نیاز تھے، ان کے پاس دولت نہیں تھی مگر دل مطمئن تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے کہا، حضرت آپ کے پاس کچھ نہیں پھر بھی آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، میرے پاس ایمان ہے، قرآن ہے اور رب کی رضا ہے، اس سے بڑھ کر دولت کیا ہوگی۔ وہ دنیا کو ایک سایہ دار درخت سمجھتے تھے جہاں انسان چند لمحے کے لیے ٹھہرتا ہے پھر اپنی اصل منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ آخری وقت۔
جب حضرت عامر بن عبداللہ کا وقت وصال قریب آیا تو ان کے چہرے پر عجیب نور تھا۔ کسی نے پوچھا، حضرت کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس کے دروازے پر کھڑا ہوں جسے میں ساری زندگی پکارا کرتا تھا۔ ان کے لبوں پر آخری الفاظ تھے، اے اللہ مجھے اپنے لیے سلامت رکھ اور ایمان پر موت عطا فرما۔ یوں انہوں نے دنیا سے رخصت لی، مگر ان کا نام آج بھی زہد، عبادت اور خوف خدا کی علامت ہے۔ پیغام عبرت۔ حضرت عامر بن عبداللہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عبادت صرف ظاہری نہیں بلکہ دل کی خوف اور اخلاص سے ہوتی ہے۔ دنیا کی چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے مگر ایمان کا نور ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ جو اللہ کے قریب ہونا چاہے وہ سجدے میں راستہ پاتا ہے۔ خلاصہ، حضرت عامر بن عبداللہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی یاد، عبادت اور خوف آخرت میں گزار دی۔ ان کی دعا تھی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں سوائے اپنے رب کے۔ وہ دنیا سے چلے گئے مگر ان کے آنسوؤں، دعاؤں اور راتوں کے قیام نے ہمیشہ انہیں زندہ کر دیا۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔